آج کے دن حلیمہ خان صاحبہ اور نورین نیازی صاحبہ عمران خان صاحب کی بہنیں، انہوں نے آج کے لیے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آج 10,000 لوگوں کو انہوں نے کال دی ہے کہ کم از کم 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے، جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج منگل کے دوپہر 1 بجے سورہ یاسین کا جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی اڈیالہ جیل کے باہر، اور تمام شہداء ناحق قید میں ڈالے گئے اور ظلم کا سامنا کرنے والے تمام افراد کے لیے دعائیں کی جائیں گی، اور ہر سب کو کہا ہے کہ اڈیالہ پہنچیں، چلو چلو اڈیالہ چلو۔ یہ صورتحال اور یہ جو سچویشن ہے اڈیالہ جیل کے باہر کی۔ اب ذرا تھوڑا سا 1-2 اور خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 8 جنوری کو جی ٹی روڈ کے ذریعے سے عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور 8 جنوری کو یعنی کہ پرسوں اسلام آباد راولپنڈی سے یہ قافلہ چلے گا، جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اس نے پہنچنا ہے لاہور، اور اس میں 4 شہر راستے میں 4 شہروں میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ گوجرانوالہ ہے، گجرات ہے، جہلم ہے، شیخوپورہ ہے، لاہور ہے۔ یہاں پہ پہنچتے پہنچتے ان کا استقبال بھی کیا جائے گا۔ استقبالیہ کیمپ ارینج کیے گئے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد، اس طریقے سے یہ آگے بڑھے گا۔ دوسری جانب 9 جنوری کو جمعہ کے دن کراچی پہنچنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، وہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، ان کے دورے کا شیڈول آ گیا ہے، اور اس میں 9 جنوری کو انہوں نے پہنچنا ہے۔ 9، 10 اور 11 جنوری 3 دن انہوں نے قیام کرنا ہے اتوار تک، اور وہاں پہ انہوں نے حیدرآباد بھی جائیں گے۔ حیدرآباد، کراچی سے حیدرآباد ریلی، اور حیدرآباد سے واپس کراچی ریلی کی بھی وہ قیادت کریں گے، اور اس طریقے سے مختلف حیدرآباد ہائی کورٹ بار سے انہوں نے خطاب کرنا ہے، حیدرآباد پریس کلب سے خطاب کرنا ہے، اور پارٹی اجلاس کے لوگوں سے ملنا ہے۔ حیدرآباد میں اسٹریٹ موومنٹس ہیں، اور سندھ کابینہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جو کراچی میں انصاف ہاؤس میں ملاقاتیں ہیں، پھر چیمبرز کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اور FPCCI سے ملاقات کی جائے گی۔ میٹ دا پریس ہے کراچی میں، اگین میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور اس کے ساتھ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں پھر اسیران جو جیلوں میں قائد ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، اور پھر اتوار کے دن سہیل آفریدی صاحب نے ضلع کماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی نشست پہ، اور پھر ضلع کماڑی، پھر دیگر اضلاع میں انہوں نے جانا ہے، اور سندھ کابینہ کا جو سندھ کابینہ کی پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ ہے اس سے خطاب کریں گے، اور بار سے بھی انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ یہ صورتحال، یہ شیڈول ہے جو کہ سہیل آفریدی صاحب کا جاری کیا گیا ہے، اور اس طرف ایک طرف یہ اسٹریٹ موومنٹ کی گہما گہمیاں شروع ہو چکی ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تڑیاں لگا رہی ہے جی مسلسل، کیونکہ آج کے دن ہی ایک جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہمارے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ شاید اب PTI رہے گی، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ہسٹری کہہ کر پکارا جائے گا، اور وہ ہسٹری ہو گئے ہیں، ہی از ڈن، اور ڈن کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جی بات ختم، یہ بندہ فارغ ہو گیا ہے۔ اور یہ کیونکہ ہمارے دوست ہیں منی فاروق صاحب، وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کنوے کرتے رہتے ہیں، اور ان کی اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے جو پلس ہے اس کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سوچ تو ضرور ہے کہ طاقتور لوگوں کی، یعنی کہ ہمارے ملٹری لیڈرشپ جنرل عاصم منی صاحب کی یہ سوچ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو میں نے کبھی بھی باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ منی فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، اور وہ ساری باتیں جو کہ عمران خان، بشرا بی بی، عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کے بیٹے، اوورسیز پاکستانی، پارٹی رہنما، جو پوری دنیا میں وہ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں، اور عالمی جمہوری اداروں کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو خبردار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منی صاحب کی قید میں ہیں، اور اس لیے وہ کسی اور کی قید میں نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ اڈیالہ جیل میں کیا جا رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب منی فاروق صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور منی فاروق صاحب چونکہ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو خبریں ہوتی ہیں تو میں نے تو آگے کنوے کرنا ہوتا ہے، تو بالکل درست بات ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کی سوچ یہ ہے، تو یہ سوچ
ہمیشہ سے طاقتور لوگوں کی رہی ہے، اور کبھی کبھی اور بہت سی کوئی جو اس طاقت کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش بھی کئی ڈکٹیٹرز کر چکے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوئے ہیں. کیونکہ یہ جو بات عمران خان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہی بات کہی جاتی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں، یہی بات کہی جاتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، یہی بات کہی گئی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور یہ باتیں اب عمران خان صاحب کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ اپنی جگہ، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. اور کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی لیڈر نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ بنتا ہے نہ ہی ضائع ہوتا ہے. اس لیے بند کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کہہ دینا کہ پی ٹی آئی تو رہے گی لیکن عمران خان نہیں رہیں گے، نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. آج بھی مسلم لیگ نواز اگر ہے تو وہ صرف نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے، اور نواز شریف صاحب ہیں تو مسلم لیگ نون ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے. تو اس لیے انہی کی مرضی سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، انہی کی مرضی سے ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر وہ نہ چاہتے تو وہ نہیں بن سکتے تھے. تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حال ہے. تو عمران خان صاحب یہ جو ہے یہ ایک صرف خواہش ہے، یہ پلان ہے. 4.25 سال سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان مائنس نہیں ہو رہا. ہاں، جو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، جو اپروچ ملٹری لیڈرشپ کی اپروچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ شوربہ جو ہے وہ حرام ہے، بوٹی حلال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کا ووٹ بینک، وہ تو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنی پسند کے جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں اپنے بندے بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان کو نہیں بھیجنا چاہتے. عمران خان یہ کام کرے کہ اپنا ووٹ بینک ہمیں دے دے، اپنی مقبولیت ہمیں دے دے، اور باقی کام ہم پہ چھوڑ دے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. یہ کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ چاہتے یہ ہیں کہ نواز شریف کی طرح اور الطاف حسین کی طرح پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے. یہ اصل میں -1 فارمولہ جو ہے یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. تو اس بارے میں کوئی اور یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ باتیں بہت ساری کنوے کی جاتی ہیں، بہت سارا کچھ کہا جاتا ہے. پھر یہ ایک اور خبر ہے، ملک احمد خان صاحب اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور خاصم خاص لوگ ہیں، اور وہ بھی جناب باجوہ کے ساتھ بہت ہی دستراز تھے. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف بنا دیں اور جنرل عاصم منیر کو چیف آف جنرل سٹاف بنا دیں. اور شہباز شریف کہتے تھے کہ آپ صرف نام بھیجیں، کس کو آرمی چیف بنانا ہے یہ حکومت کی ثوابدید ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، ساحر شمشاد مرزا تو بہت ہی سینئر موسٹ تھے، اور جنرل عاصم منیر صاحب تو اس لسٹ میں شامل ہی نہیں تھے. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تو 25 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور 29 نومبر کو وہ نہیں تھے. یہ بات متعدد بار کہی جا چکی ہے. اس لیے یہ جو جنرل باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں تو اس میں تو جنرل فیض کی سمری میں نام تھا، اور اس میں اب جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام بتایا گیا. حالانکہ وہ جو سمری آئی تھی اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام تھا ہی نہیں پہلی میں تو، اور اس لیے پھر اس کے بعد دوبارہ سے منگوائی گئی تھی. اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب سے معاملہ جو ہے نون لیگ کا بہت پرانا پہلے طے ہو چکا تھا نواز شریف صاحب کا. اس لیے اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات کی جائے اور معاملے کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا جائے. یہ ہونا نہیں ہے. ایک اور خبر ہے جناب، جنرل فیض حمید صاحب قابو نہیں آ رہے بدستور، اور انہوں نے انکار کر دیا وعدہ معاف گواہ بننے سے، کسی قسم کی گواہی دینے سے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کو تو قید میں ڈال ہی دیا گیا ہے، اور ان کو ججمنٹ کی کاپی بھی نہیں دی گئی ابھی تک. تو اب ان کے بھائی جو ہیں فیض حمید کے بھائی نجف حمید، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اب ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور مقدمہ اس وقت کا درج کیا گیا ہے جب وہ پٹواری تھے، اور اس پٹواری کے زمانے میں کہتے ہیں جی آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا. تو اگین وہی بات ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. اور اگر جنرل فیض حمید بقول سرکاری ترجمانوں کے اگر وہ یہ کام کر رہے ہوتے اور انہوں نے بات مان لی ہوتی اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے دی ہوتی تو پھر یہ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں تھی. اس لیے ہم نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے بہت ہی دلیری سے مقدمہ لڑا ہے اپنے خلاف جو کورٹ مارشل ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ
ان کے بارے میں پھیلایا گیا وہ سارے کا سارا غلط ثابت ہوا، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ فائٹ کریں گے. یہ بات آپ کو بڑا اچھے طریقے سے نوٹ کر لینی چاہیے. ایک اور